جو ہمارا خالق ہے جس نے مجھے یہ سارا کچھ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے زبان دی ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے برین دیا ہے، میں اپنے ورڈ کو آرٹیکولیٹ کر رہا ہوں، تو اس کا ہم کیسے نہیں کریں گے؟ تو پہلے بات ہے کہ مجھے یہ تقویٰ تھا کہ مجھے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا ہے، مجھے آنا ہے، تو یہ تقویٰ تھا۔ اس کے بعد میں نے تفکر کیا کہ میں کیسے جاؤں گا، پھر ایک طریقہ کار کیا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس طرح سے ریسیو کر لیتے ہیں یا آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ اور پھر بات آتی ہے کہ گریٹیچیوڈ کی، تو یہ تقویٰ، تفکر اور یہ جو ہے بہت ضروری ہے، انالیٹیکل ابیلٹیز، اور جب تک یہ نہیں ہوں گی تو میری جو ساری انٹریکشن ہے میرے پلیٹ فارم کی اور میرے ساتھیوں کی، وہ سارے ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں کہ آپ مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو آپ فزیکلی بھی ہیلدی ہوں گے، اور مینٹلی ہیلدی ہونے سے آپ کا سول بھی ہیلدی ہوگا۔ سب سے اچھی بات اس بات پر تو میں کہتی ہوں کہ 101% متفق ہوں کہ آپ کا اگر برین اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ہیلدی ہے، مینٹل ایبلٹی آپ کی اچھی ہے، تو سب کچھ اچھا ہے، اور یہ آپ کو اچھا رکھنا ہی ہے، یہ تو مینڈیٹری ہے، باقی سب بات کی بات ہے۔ اچھا ایک سوال، آپ میں بھی، آپ نے شرٹ پہنی تو میں نے دیکھا اس پہ کہ اس پہ لکھا ہوا ہے EBR شی روز، واٹ از دا میننگ آف شی روز اینڈ EBR؟ اچھا اس وقت آپ نے نا بات کرتے ہوئے بولا بھی، تو میں نے سوچا، میں نے کہا اچھا میں پوچھوں گی، ہم پھر پوڈ کاسٹ کی طرف آ گئے تو میں نے کہا اب ضرور پوچھوں گی تاکہ ہمارے ویورز کو بھی پتا چلے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شرٹ پر ایک لوگو لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے EBR شی روز، تو واٹ از دا میننگ آف؟ اچھا یہ دیکھیے کہ میں جب یہ انٹریکٹ کر رہا تھا فیمیل کے ساتھ، تو دیکھیں جو فیمیل جینڈر ہے نا، وہ اللہ تعالی کا اتنا کمال کی کہنا چاہیے کریشن ہے کہ وہ ہماری ماں کی شکل میں سب سے پہلے مل گیا، پھر اس کے بعد وہ ہمیں بہن کی شکل میں ملتا ہے وہ جینڈر، پھر اس کے بعد وہ ہمیں بیوی کی شکل میں ملتا ہے، اب پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بیٹی کی شکل میں۔ تو اب ان کے اندر کی وہ وسعت دیکھیں، اس کے اندر وہ ٹالرنس دیکھیں، اور ان کے اندر وہ جو کہنا چاہیے ریزیلینس دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں ماں پالتی ہے، کیسے بہنیں اپنے گھر میں بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، کیسے جو ہے بیوی آ کے لک آفٹر کرتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ بیٹی تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ باپ کے کتنے قریب ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب میں نے پہچانا تو میں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی ایسا چیز ہو جس سے ایک محسوس ہو کہ دے آر ریئلی، ہاں، تو جیسے کہ میل کو ہم کہیں گے کہ مسٹر ظہیر از اے ہیرو، تو دین خضرا از اے شیرو، تو آئی کوائنڈ دس ورڈ ایز اے ہیرو۔ تو ہم اس لیے کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو مطلب دیکھیں نا چھوٹے 10-12 سال والی بھی شیرو ہے، اور 70 سال کی خاتون ہمارے ساتھ 65 سال کی جو آ کے سائیکلنگ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانے میں مجھے فخر ہوگا کہ اس وقت تک ہمارا ادارہ ارلی برڈ رائڈر جو ہے 875-76 شیروز کو کوچ اور مینٹر کر چکا ہے، اور اس میں آلموسٹ ساری ایجز موجود ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں 50 پلس کی ایج بھی موجود ہے، اور 60 کی ایج بھی موجود ہے، 65 کی ایج اور اس کی 95 kg پر ویٹ۔ تو ہم سب کو جو ہے دا آئیڈیا از دس کہ دیکھیں انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ گھریلو ذمہ داریاں، کچن اور اس کی منوٹنی ڈیلی، اس سے نکل کے جب وہ اپنے آپ کو کچھ ٹائم دیتی ہیں، تو ہم نے اس کا یہ رکھا ہوا ہے کہ لو یور سیلف اینڈ گیو ٹائم ٹو یور سیلف، کہ یہ جو کہہ دینا نا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، نو، یو ہیو ٹو اسکیڈول، اور اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے، اور جب آپ کہیں گے تو ہوگا، اور کریں گے تو ہوگا۔ کیونکہ ہم عورتوں کا ایک یہی پرابلم ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خود کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں دوسرے کو دینا ٹائم یہ تو ضروری ہے، فلاں کے لیے کرو، فلاں کے لیے کرو، گھر کو دیکھو، باہر دیکھو، یہ چیزیں کریں، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے خود کو ٹائم دیں۔ پہلے آپ خود صحت مند ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں ویسٹ کی باتیں مانتے ہیں، ایئر لائن میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی ماسک پہلے خود پہنے اور پھر دوسرے کو پہنائے۔ تو اگر ماں ہے تو وہ پہلے ماسک تو خود پہنے تو پھر بچے کو بچائے، جب بہن ہے تو وہ ایسے کرے جو اچھا۔ اور پھر یہاں پہ بھی میں میل کو بھی سمجھانا چاہوں گا، اس سے یہ ہمارے معاشرے کا سمجھ نہ لیں کہ صرف ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے
یہ سورہ نساء میں ہے بالکل الرجال قوامون. رجال مرد کو کہتے ہیں ہاں جی اور قوامون کا مطلب ہے قوام. قوام از اے سسٹینر. ہوں، تمام مرد کس کے سسٹینر ہیں؟ ایک بیوی کے نہیں ہیں، بالکل ماں کے، جو بہن بیٹی ہے کی ہاں بیٹی جی کے اور بیوی کے. تو بالکل سسٹینر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے، وہ پروٹیکٹر ہیں. کس میں؟ ایموشنل پروٹیکشن، یس social protection, financial protection, and of course shelter is a protection. تو یہ بٹ چھوٹی مینٹلی چھوٹی پروٹیکشن بھی چیزیں ان کے جی اس ہاں، میں آتا تو ہے وہ مینٹلی پروٹیکٹڈ ہوگا خود، یس تو تب وہ تو کرے گا نا. کر میلز کو ہم ویسے بائی دا وے لیپرڈز کہتے ہیں، ہوں کیونکہ لیپرڈ بڑا ہاں ایجائل ہوتا ہے اور اس یس کے اندر بڑی صورت ہوتی ہے، تو ان کو کہ بھئی تمہاری. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسپاؤز ہے میل یا فیمیل، اپنے آپ میں پہلے تو سوال یہ کریں کہ جیسے دیکھیں آپ پرائمری اسکول سے جاتے ہیں ہائی اسکول کی طرف، یس تو آپ کہتے ہیں جی پری کوالیفائی آپ نے پرائمری کی ہوئی ہے، پھر 6 میں آئیں گے نا. تو اگر میں اپنے آپ کو ایز اے کوالیفائی کروں پہلے کہ میں اسپاؤز کے قابل ہوں ایز اے میل، تو اسپاؤز کے قابل ہونے کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے، میرے کیا کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. یس جب میں اپنے سے یہ سوال کروں گا تو اوکے آئی ایم ریڈی. میں ایم کیٹ کیا تو میں میڈیکل میں جا سکتا ہوں، میں نے بالکل یہ ایسے کیا. ہی تو ہے اب سیم از فار دی جو شیرو، کہ شیرو بھی یہ سوچے کہ میرا کیا رول ہے، میں ایز اے اسپاؤز اس کے لیے میں ریڈی ہوں، میری کیا کیا ذمہ داری ہیں، میں ان کو پہچان گئی ہوں. دین دے بوتھ کین talk to each other. And when we say talk to each other, یقیناً ہماری جو ویلیوز ہیں، ہماری فیتھ ویلیوز ہیں، ہماری کلچرل جو ویلیوز ہیں، ہمارے جو نارمز ہیں ود ان دیٹ. اور اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ پوری اجازت دیتا ہے کہ میل اور فیمیل آپس میں جو ہے بالکل بات کر سکیں. اس کی ایک سیدھی بات دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے خود پرپوز کیا. کس بالکل بیسس ایسے پہ؟ کہ وہ ان سے انٹریکٹ کر چکی تھی، ان کو تجارت میں بھیج چکی تھی. تو یہ لوگ اب ہم نے اپنے آپ کو یہ تفکر نہیں کر رہے. تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو چیزوں کو شعور سے سیکھنا شروع کریں بالکل گے. ایسا ہی ہے. اچھا ظہیر صاحب، ایک بہت کامن کوسچن ہے، ویسے تو شاید یہ کامن ہوگا لیکن میرے لیے اور میری جو ویور ہے، جو سب سے زیادہ میرے جو ہے ویورز میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میری جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ ہمیں دیکھتی ہے. تو ایک سوال بڑا انوکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے یو ایس سے رہ کے آئے، آپ نے سعودی عرب آپ نے کام کیا، آپ جو ہے نا چیزیں اپنی دیکھی ہیں لوگوں کی. اور آج کل ہمارے ینگسٹرز کا ایک ماننا یہ ہے کہ جی ہمیں ملک سے باہر، پاکستان سے باہر جا کے ہی سکون ملے گا، ہمیں پاکستان سے باہر جانا ہے، وہاں کچھ کرنا ہے، وہاں گروم کریں گے اپنے آپ کو، وہاں سیکھیں گے. مطلب انہوں نے نا ایک لائف بنائی ہوئی ہے کہ امیجنیشن میں ان کے لگتا ہے کہ وہاں کی لائف بہت ہی کوئی اسموتھ ہے. کیا واقعی ایسا ہے یا صرف یہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ایک سونے کا نیوالا دیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے باہر کی زندگی بہت اچھی ہے؟ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرنٹ میڈیا کو، تو اس کا بہت زیادہ دخل رہا ہی نہیں. ڈیجیٹل میڈیا جو کہ فیس بک کی شکل میں، انسٹاگرام کی شکل میں، ٹک ٹاک ہے، یہ ہے وہ ہے، لنکڈ ان کی شکل میں ہے اور یوٹیوب کی شکل میں ہے. دیکھیں دور کے ڈھول سہانے. بات یہ میں سمجھانا یہ چاہوں گا، میں نے بھی اپنی اولاد بھی پالی ہے. ایسا نہیں ہے جہاں میں بیٹھا ہوں میرے سے کوئی ڈائریکٹ میرے نمبر پہ یا مجھے سرچ کریں آپ خواجہ ظہیر الدین گوگل کر کے، آپ میسنجر بھی مل جائے گا سب جگہ، تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ایک رول ماڈلز جو ہیں ان کی جو ہے نا وہ جو چوائس ہے وہ غلط ہو گئی ہے. فار ایگزامپل کتنی بدقسمتی ہے کہ فوڈ انٹیک جو باڈی کو نرش کرنا ہے اور نرچر کرنا ہے، اور آئی فون کے تو آپ اس کے آئی او ایس سے چلاتے ہیں، لیکن اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا ایک سسٹم ہے ہمارا یہاں سے یہاں، اس کے اندر وہ کیسے ڈیکمپوز ہوتا ہے فوڈ اور وہ کیسے ہمیں باڈی کو اور ہمارے سیلز کو نرچر کرتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کریں، چونکہ وہ نرشمنٹ ہی نہیں ہو رہی، نہ باڈی نرش ہو رہی ہے نہ برین نرش ہو رہا ہے. تو جب وہ مینٹلی ہیلدی ہوں گے تو وہ یہ سوچ سکیں گے کہ میرا جانا بہتر ہے یا نہیں ہے.
تو وہ اس کی مجھے ایک مثال یہ ملی. میں کل یسٹرڈے نہیں ڈے بیفور یسٹرڈے میں ملتان آیا ہوں اسلام آباد سے, اور بڑے آپ حیران ہوں گے کہ میں وہ جو بزنس کلاس ہے اس میں نہیں بیٹھتا, میں جان بوجھ کے وہ جس کو یہ کہتے ہیں ایگزیکٹو کلاس, اکانومی, میں تو اسے اکانومی کلاس کہوں گا, اس میں بیٹھتا ہوں. تو مجھے کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے, اس سے انٹریکشن ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک اسٹوڈنٹ کو جان کے کہ وہ پڑھنے گیا یو ایس اے, اچھے کھاتے پیتے, مطلب اس کی لکیلی فیملی ایفلوئنٹ ہے, اور اس نے وہاں جا کے یہ فیصلہ کر کے دیکھا کہ یہ تو مطلب جو ہے طریقہ کار نہیں ہے, مجھے انڈر گریڈ جو ہے وہ اپنے ملک میں کرنی ہے. تو وہ واپس آئے اور ابھی وہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی کالا گھونٹ پی رہے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے, بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہاں جا کے وہ تو پتہ چلے گا. باقی کیونکہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ شروع سے ہی ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہم نے باہر جا کے پڑھنا ہے, ہم نے باہر جا کے یہ کرنا, ہم نے فیوچر باہر بنانا ہے. تو وہ یہاں پر اتنا وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی حساب نہیں. پھر یہاں جب وقت ضائع ہوتا ہے تو پریشر پڑتا ہے, سوشل پریشر پڑتا ہے, فیملی پریشر ہوتا ہے اسپیشلی میل کے لیے, اور پھر فائنینشیل پریشر پڑتا ہے, تو پھر وہ غلط سائڈس چوز کرتے ہیں. اور جابز ہیں جی اس کو چڑھیں, ڈرگس کے علاوہ پھر وہ مطلب دیکھیں وہاں لٹکنا ہے تو غلط طریقے سے وہاں شادیاں کریں گے. مطلب ایکچولی یہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. بالکل ایسی آپ اپنے ملک میں بہت اچھے ادارے ہیں, وہاں سے دیکھیں جو انفارمیشن ہے, جو نالج ہے, وہ حاصل کرنے کی ایک وہ کہنا چاہیے اس کی پیاس ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر لگن ہو, جنون ہو جی. وہ جب وہ ہوگا تو آپ پھر صحیح فیصلہ کریں گے کہ کس وقت میں میں نے وہ چیز اڈاپٹ. ہاں ضرور جائیں. اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سینئر جتنے ہیں, ہمارے علامہ اقبال ملک سے باہر پڑھنے گئے تو, لیکن پہلے یہاں پڑھا نا, قائد اعظم گئے پڑھنے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں, لیکن یہ غور کریں کہ میں انڈر گریڈ کے بعد جاؤں گا تو میں ماسٹرز میں زیادہ بہتر اپنے لیے بھی وقار سے رہوں گا. ورنہ دیکھیں وہاں جا کے واش رومز ہوتے ہیں, وہاں جا کے ویٹر بنتے ہیں, وہاں جا کے ڈشز کرتے ہیں, فلپ کرتے ہیں برگر, اور کہتے ہیں جی ہم وہاں اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب یہ اور ہر کوئی افورڈ نہیں کر چیز ہوتی ہے, اس کو مینٹین کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ جو ہماری ہے اس کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ آپ اپنے سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کیسے کرنا ہے. بے شک آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, وہاں کی جو غلامانہ زندگی ہے اس سے باہر آ کے سوچیں. یہاں کی غلام زندگی اس لیے اچھی ہے کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے, اپنے لوگوں کے قریب ہیں, آپ کے پاس مواقع ہیں, آپ کے پاس سوچ آپ کی اچھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہے اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہیں. میں آپ کی وساطت سے یہ بھی بتا دینا چاہوں گا کیونکہ لوگوں نے جب یہ سنا ہوگا کہ بھئی کہہ رہا میں امریکہ رہا اور اتنی دیر رہا. دیکھیں جی میں امریکہ بھی ضرور رہا, اور میں سعودی عربیہ بھی رہا, اور میں نے اس کے علاوہ دنیا کے 35 سے 40 ملک, سیاحت میرا ایک پیشن ہے. تو میں نے پورا سیاحت میں ملک دیکھے. جب میں لو ملک کہتا ہوں تو اب ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی کوئی 50 اپنی اسٹیٹس ہیں, وہ 50 ملک ہیں, ان میں سے بھی میں نے 35 سے زیادہ دیکھے ہیں. ایون میں ہوائی تک گیا ہوں. تو اپنی سیاحت والی جو میرے اندر کہہ لیجئے جنون ہے, پیشن ہے, اس سے بھی میں نے بہت لرن کیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے وضاحت سے آپ کی طرف سے کہ ہم نے کسی نے, میری اولاد بھی, میں بھی, جو کہ پڑھے لکھے سارے وہ ہیں, ہمارے پاکستانی پاسپورٹ ہیں اور ڈوئل نیشنلٹی بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. آئی ایم سٹنگ beside you with a پاکستانی پاسپورٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں اور اس سے کیا لیں گے. یقین کریں میجارٹی لوگ بہت ہی پریشانیوں سے وہ نیشنلٹیاں لیتے ہیں, وہاں کی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں, وہ پیسے لیتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری یوتھ کو کہ وہ اسی لیے جو ایک ہی میں نے نسخہ نکالا کہ میک دیم مینٹلی ہیلدی اینڈ میک دیم کہ وہ انالائز کرنا شروع کریں. جب انالیٹیکل ابیلٹیز ہوں گی, تفکر ہوگا, اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, تو پھر ہم صحیح راستے چنیں گے. بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ جناب دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی تو ہوگی پھر ملاقات. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.